بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں رانا فاروق دلدار یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ کل رات پاکستان کے اندر ایک اور مہنگائی کا بم پاکستانی عوام کے اوپر گرایا گیا۔ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت محسوس یہ ہو رہا تھا، ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی کہ جب میاں شباشی صاحب وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیں گے، اس کے بعد کیونکہ وہ ایک نہ تھکنے والی شخصیت جنہوں نے ایک وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر پنجاب کے اندر ایک مضبوط ایڈمنسٹریٹر بن کر سامنے آیا، جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پنجاب کی بیوروکریسی سے لے کر دوسرے معاملات تک ان کو مکمل خبر رہتے، ان کا مکمل کنٹرول کے اندر تھا۔ لیکن جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تو اس وقت صورتحال بھی یہی نظر آ رہی تھی۔ یقینی طور پر ایک صحافتی حلقوں میں بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ میاں شباشی صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد یقینی طور پر پاکستان کی عوام کے حالات بہتر ہوں گے، پاکستان میں فارن پالیسی مضبوط ہوگی، پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی۔ لیکن اس وقت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب، جو کہ اس وقت شروع میں وزیر اعظم شباشی صاحب کے ساتھ وزیر خزانہ تھے، اس وقت جب وہ ایک مہنگائی تھی تو اس وقت نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید مفتاح اسماعیل صاحب ان معاملات کو سمجھ نہیں پا رہے، وہ ان کی سمجھ سے باہر ہیں، اس لیے اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان میں لانا ناگزیر بن چکا تھا۔ تو مجھے جو محسوس ہوا کہ جب اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں آئے تو اس وقت جس طرح ڈالر نیچے آنا شروع ہوا، جس طرح مہنگائی نیچے آنی شروع ہوئی، جس طرح انہوں نے ایک زبردست قسم کے انٹرویو دیے اسحاق ڈار صاحب نے، اس وقت محسوس یہ ہو رہا تھا، نظر یہ آ رہا تھا، جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کو مجھ سے بہتر کون ڈیل کر سکتا، آئی ایم ایف کو میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ انہوں نے کچھ چیزیں، آئل کی پرائسز نیچے آئیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف بھی ناراض ہوا۔ لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کو جب ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تو اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب ناراض ہو کر ایک خاموشی کے ساتھ وہ کراچی میں منتقل ہو گئے۔ انہوں نے وقتاً فوقتاً پارٹی کے رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے اسحاق ڈار کی پالیسیز پر تنقید کی۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ مختلف ٹاک شو میں شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں ان کے بڑے تحفظات ان کے معیشت کے اور جو عملی اقدامات کر رہے تھے اسحاق ڈار پر، ان پر سوالیہ نشان لگایا۔ لیکن اب ظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو طوفان ہے مہنگائی کا، یہ تھمنے والا نہیں ہے۔ اس وقت یہ مہنگائی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل رات جب پھر 22 روپے پٹرول مہنگا ہوا تو آج یقینی طور پر آپ دیکھیں 35% چیزیں آج کے دن میں ہی مہنگی ہو گئیں۔ آپ الیکٹرانک چیزیں دیکھ لیں، کھانے پینے کی اشیاء 35 روپے پر کے جی تک وہ بڑھ چکی ہیں۔ آج لوگوں کے لیے جینا محال ہو چکا ہے۔ اب تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے اسحاق ڈار کو پاکستان لانے کا مقصد کہ پاکستانی عوام کو بھوک سے مارنا، تاکہ پاکستان کی آبادی کم ہو، پاکستان کے مسائل کم ہو۔ یہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب نے جو بم گرایا ہے پاکستانی قوم کے اوپر، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ خودکشیاں پر مجبور ہو چکے، کاروبار مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، انڈسٹری مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، ٹیکسٹائل بند ہو چکی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا عام آدمی کی پہنچ کی چیزیں، اس وقت جو مڈل مین ہے، مڈوکل طبقہ ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ خودکشیوں پر مجبور ہے، وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے۔ کوئی جو صاحب مڈل مین ہے وہ اپنی گاڑی کو سلف نہیں دے سکتا کہ پٹرول اس کی رینج سے باہر ہو چکا ہے۔ لیکن اس وقت جو مہنگائی کے طوفان نے پاکستانی عوام کا جو حشر کیا ہے، اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی۔ کیونکہ اس وقت کے مسائل، میں سیاسی مسائل ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، کیا یہی ہمارے سیاستدان ہیں، ان کے گھر میں اگر فاقہ ہوگا وہ کیا کریں گے؟ اگر ان کے گھر کا بجلی کا میٹر کٹ جائے تو وہ کیا کریں گے؟ اگر ان کے گھر کا بجلی کا گیس کا میٹر کٹ جائے تو ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ایک کال کرنے سے بھی وہ مجبور کال نہ کسی کو کر سکے تو ان کے کیا حالات ہوں گے؟ یہ ہمارے سیاستدان، یہ وزراء شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ میں آج کسی جگہ ایک فوتگی کے اوپر گیا تو وہاں پر ایک بیوروکریسی کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ میں نے دیکھا کچھ وزراء بھی وہاں پہ
वजूद से जब उनको ये सवाल किया, मैंने खुद ज़ाती तौर पर सवाल किया कि ये इस तरह के जो मसाइल हैं, जो इस तरह के मसाइल हैं, इनको किस तरह देखें, क्योंकि लोगों का भूख से बुरा हाल है, लोग भूख से बिलक रहे हैं। तो लेकिन जब मैं बाहर निकला, वही गुजरा जब मेरे साथ ही वो रवाना हुए, तो एक गाड़ियों का एक तूफान था प्रोटोकॉल के अंदर। वो जिस तरह वहाँ से रवाना हुए तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि हम किस मुल्क में, किस मकसद के लिए हमारा ये मुल्क बना था। क्या हमारा मुल्क इस तरह के सियासतदानों के लिए बना था? क्या हमारा मुल्क ब्यूरोक्रेसी के लिए बना था? क्या हमारा मुल्क अदलिया के लिए बना था? क्या हमारा मुल्क एस्टेब्लिशमेंट के लिए बना था? क्या हमारा मुल्क इसलिए बना था कि जो एक अमीर को हकूक़ हासिल है वो गरीब को भी हासिल होंगे? आज वक्त ये यहाँ तक पहुँच चुका है कि गरीब बंदा 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। 2 वक्त की रोटी उसकी पहुँच से दूर हो चुकी है। 3 वक्त खाने वाले लोग 1 वक्त पर मुंतकिल हो चुके हैं। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से हटाकर उन्होंने नौकरियों पर लगा दी हैं कि घर में फाका कशी। आप देखिए, आप होटलों पे चले जाएं, आप पेट्रोल पंप पर चले जाएं, नौजवान लड़के जिनकी उम्र पढ़ने की है, जिनकी उम्र स्टडी की है, आज वो नौकरी करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान का फ्यूचर, जो कि जिन नौजवानों ने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना था, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज अगर मौजूदा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई ज़बरदस्त किस्म का एक्शन ना लिया या माशी तौर पर ये हुकूमत नाकाम होगी, तो इनका आने वाले इलेक्शन में नामो निशान नहीं रहेगा। इनकी अपनी पार्टी के लीडरान की उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। जो इस वक्त के हालात बन चुके हैं, इस वक्त पूरे मुल्क को एक आग की लपेट की तरह महंगाई ने कवर कर लिया। पूरा मुल्क के अंदर एक तूफान आ चुका है महंगाई का। इसके बारे में अगर मौजूदा गवर्नमेंट में ना सोचा तो ये वो दिन भी दूर नहीं जब कि सियासतदानों के गिरेबान हो गए और आम आवाम के हाथ होंगे। उस वक्त से हमारे सियासतदानों डरो कि जब गरीब आपको घरों से निकाल कर आपके सरों में जूते लगाएंगे। तो मैं खुदारा मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि वो इस पर एक अच्छा कोई पैकेज लेकर आए जिससे आम और मिडल मैन और गरीब तबके के लिए कोई आसानियां पैदा। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।